ایک ایسی زمین جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں مٹی میں دفن ہو چکی ہیں، ایک ایسا ملک جہاں ہر پہاڑ، ہر دریا اور ہر صحرا اپنے اندر ایک راز چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ ہے چین، مگر وہ والا چین نہیں جسے سیاح دیکھتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں چین کے ان خفیہ گوشوں میں جنہیں جان کر خود مقامی لوگ بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ بیجنگ ایک جدید شہر جہاں ہر لمحہ زندگی دوڑتی ہے، مگر آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ اس شہر کے نیچے ایک زیر زمین دنیا موجود ہے جسے کہا جاتا ہے ڈیشیا چنگ۔ 1970 کی دہائی میں ماؤ زے تونگ کے حکم پر یہ خفیہ شہر بنایا گیا تھا تاکہ اگر سوویت یونین حملہ کرے تو لاکھوں لوگ اس میں پناہ لے سکیں۔ یہ شہر 85 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں اسکول، اسپتال، رہائش کے کمرے اور سبزیاں اگانے کی جگہیں بھی موجود تھیں۔ یہاں نہ صرف بجلی کا نظام موجود تھا بلکہ ہوا کے گزرنے کے لیے خاص وینٹیلیشن سسٹم بھی بنایا گیا تھا۔ مقامی لوگ جو ساری زندگی بیجنگ میں رہے وہ بھی یہ جان کر دنگ رہ گئے کہ وہ ایک خفیہ شہر کے اوپر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ جگہ آج بھی پوری طرح عوام کے لیے کھولی نہیں گئی۔ یہ صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی بلکہ ایک مکمل شہر تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بازار، ورک شاپس اور حتیٰ کہ ایک سینما بھی شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ماؤ زے تونگ نے اس خفیہ شہر کو پیپلز وار کے نظریے کے تحت تیار کروایا تاکہ عام لوگ جنگ کی صورت میں بھی بقا کی جنگ لڑ سکیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر کا اصل سائز ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو پائے گا کیونکہ کچھ حصے فوج کے زیر استعمال ہیں۔ کیا ڈیشیا چنگ صرف ایک جنگی حکمت عملی تھی؟ چین کے جنوب میں واقع گولین شہر جہاں سبز پہاڑ، نیلے جھرنے اور قہر آلود فضائیں خواب کی دنیا کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن اس خوبصورتی کے نیچے چھپی ہے ایک حیران کن دنیا۔ ریڈ فلیوٹ کیو یہ قدرتی غار تقریباً 18 کروڑ سال پرانا ہے اور اس کا نام ان بانس کے پودوں سے پڑا جو غار کے باہر اگتے ہیں، جنہیں مقامی لوگ بانسریاں بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اصل جادو تو غار کے اندر ہے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، نیلی، جامنی، سبز اور سرخ روشنیوں کی ایک دنیا آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیکن یہ روشنی مصنوعی ہے، مگر اسے کچھ اس انداز میں لگایا گیا ہے کہ غار کی قدرتی ساخت بالکل کسی ماورائی دنیا کا تاثر دیتی ہے۔ یہاں موجود ہر چٹان، ہر سلاخ اور ہر دیوار ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ کچھ چٹانیں قدرتی طور پر ایسے بن چکی ہیں کہ وہ شیر، ڈریگن اور محلوں جیسی اشکال اختیار کر چکی ہیں، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی دیومالائی کہانی کا منظر ہو۔ لیکن جو چیز اسے محض ایک سیاحتی مقام سے تاریخی راز میں تبدیل کرتی ہے وہ ہے ٹانگ ڈائناسٹی کی قدیم تحریریں جو غار کی دیواروں پر آج بھی موجود ہیں۔ ان تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے لوگ اس غار کو جانتے، اس میں آتے اور شاید یہاں کچھ خاص تلاش کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ غار اتنا قدیم ہے اور لوگ اسے صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں تو یہ دنیا کے سامنے حالیہ دہائیوں میں ہی کیوں آیا؟ کیا یہ غار واقعی کبھی کسی مذہبی یا روحانی عبادت کا مرکز رہا ہے؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ یہاں مخصوص مقامات پر توانائی کی لہریں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہاں میڈیٹیشن کرنے والے کچھ لوگ روحانی تجربات کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں۔ یہاں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں چٹان قدرتی طور پر ایک مسکراتے ہوئے بدھ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ہزاروں سال پہلے کسی نے قدرت کو تراش کر کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ ریڈ فلیوٹ کیو ایک غار نہیں بلکہ خفیہ دروازہ ہے جو ہمیں چین کی گم شدہ روحانی اور ثقافتی تاریخ کی جھلک دکھاتا ہے۔ دیواریں چین ایک ایسا عجوبہ جو خلا سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ تقریباً 21,000 کلومیٹر طویل یہ دیوار محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش گواہ ہے جو ہزاروں سالوں سے سلطنتوں کے عروج و زوال کو دیکھ چکی ہے۔ لیکن جو چیز اکثر کتابوں اور سیاحوں کی نگاہوں سے چھپی رہی ہے وہ ہے اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا زیر زمین راستوں کا جال۔ یہ سرنگیں صرف دشمن سے بچاؤ کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ فوجی، رازدارانہ نقل و حرکت، ہتھیاروں کی ترسیل اور بادشاہوں کی خفیہ رسائی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ جگہوں پر ان سرنگوں کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں اب تک انسان نہیں پہنچ پایا۔ ماہرین آثار قدیمہ جب ان راستوں میں اترے تو انہیں کچھ ناقابل یقین چیزیں ملیں، ایسے ہتھیار جن پر کوئی لکھاوٹ نہیں، لکڑی کی نایاب بدھ مورتیاں جن کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ہے، اور بند دروازے جن کے پیچھے نہ کوئی روشنی ہے اور نہ آواز۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ سرنگیں نہ صرف جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں بلکہ خفیہ عبادت گاہیں یا قدیم سزاؤں کے خفیہ قید خانے بھی ان میں چھپے ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی لوک داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ ان سرنگوں میں روحوں کے گزرنے کے دروازے موجود ہیں۔ کچھ علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت آپ دیوار کے نیچے مخصوص جگہ پر کھڑے ہوں تو آپ کو قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ چینی حکومت نے آج تک ان سرنگوں کا مکمل نقشہ جاری نہیں کیا۔ کیا یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے یا ان دروازوں کے پیچھے ایسا کچھ ہے جو دنیا جان لے تو ہنگامہ مچ جائے گا؟ دیواریں چین کے نیچے چھپی یہ دنیا صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جس کا دروازہ آج بھی بند ہے۔
टाकला मकान सहरा चीन का सबसे खतरनाक सन्नाटा ज़दा और पुरअसरार तरीन सहरा है, जिसे मकामी लोग सदियों से मौत का सहरा कहते आए हैं। टाकला मकान का मतलब जो एक बार गया वो वापस न आया, ये कोई शायरी नहीं बल्कि खबरदार करने वाला पैगाम है। ये सहरा तकरीबन 337,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी रेत ना सिर्फ इंसान को निगल सकती है बल्कि यादाश्त को भी। यहाँ जीपीएस काम करना छोड़ देता है, आवाज़ें गुम हो जाती हैं और रात के वक्त यहाँ से पुरअसरार सरगोशियाँ और चीखें सुनाई देती हैं। साइंसदान कहते हैं कि ये आवाज़ें रेत के ज़रों की हरकत से पैदा होती हैं, जिन्हें सोनक ड्रोन्स कहा जाता है। लेकिन कुछ पुराने खाना बदोश कबाइल का दावा है कि ये आवाज़ें गुमशुदा कबीलों की रूहें हैं, जो हज़ारों साल पहले इस सहरा में हमेशा के लिए खो गई। 1990 के दहाई में चीनी माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त की, एक मम्मी जो 4000 साल पुरानी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसके खदोखाल यूरोपी नस्ल से मुशाबह थे। ऐसा लगता था जैसे ये कोई मगरबी मुसाफिर हो जो चीन के वस्त में दफन हो चुका हो। ये दरियाफ्त सिर्फ आसार कदीमा की बात नहीं बल्कि एक तारीखी मुअम्मा है। क्या यहाँ कोई गुमशुदा यूरोपी तहजीब आबाद थी? क्या कदीम ज़माने में मगरब और मशरिक के दरमियान कोई पोशीदा तिजारती या रूहानी रास्ता था? या फिर टाकला मकान सहरा वाकई किसी भोली बसरी दुनिया का दरवाज़ा है? टाकला मकान सिर्फ रेत का समंदर नहीं बल्कि खामोश कब्रिस्तान है, जहाँ शायद आज भी कुछ ऐसा दफन है जो दुनिया को हिला कर रख दे। ये महज जगह नहीं बल्कि खामोश कहानियां हैं जो हज़ारों सालों से ज़मीन के अंदर, पत्थरों के पीछे और रेत के नीचे दबी हुई सरगोशियां बन चुकी हैं। चीन एक जदीद सुपर पावर नहीं बल्कि राजों की सल्तनत है, जहां हर कदम पर तारीख का कोई छुपा हुआ बाब हमारा इंतज़ार करता है। क्या डेशे चिंग का खुफिया शहर वाकई पनाह के लिए था या कुछ और छुपाने के लिए? क्या रीड फ्लूट केव सिर्फ कुदरती हुस्न है या किसी कदीम ताकत की अलामत? दीवारें चीन के नीचे वो दरवाजे कहाँ खुलते हैं? और टाकला मकान क्या वो किसी भूली बसरी तहजीब की चीखें सुनाता है? ये सवालात शायद कभी मुकम्मल जवाब ना पाएं, लेकिन जो बात तय है वो ये कि चीन के ये राज अभी मुकम्मल तौर पर न खुले हैं न समझे गए हैं।